عبداللہ بن تامر اصحاب الاخدود سورۃ البروج کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس میں ذکر آتا ہے وَأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، اور اخدود خندقوں والے لوگ کون تھے؟ خندقوں والے لوگ، یہ بھی ایک لڑکا تھا، یمن کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا نجومی، تو بوڑھا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ علم اور فن جو ہے کسی کے اندر منتقل کر دوں۔ تلاش کیا کسی ذہین نوجوان کو، تو اس لڑکے کا نام تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو لڑکے کو تلاش کیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر، اس کو کہا کہ تم یہ نجومی سے یہ علم سیکھو گے۔ وہ جانے لگا، راستے میں ایک راہب آتا کا ٹھکانہ آتا تھا، گھر آتا تھا، راہب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق دین تھا، حضور کی تو بعثت ہوئی نہیں تھی، آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے، اور دین حق عیسائیت تھا۔ تو وہ راہب کے پاس ایک دو دفعہ ٹھہرا تو اس کی باتیں اچھی لگی اس کو، تو اب اس کا معمول بن گیا کہ جاتے ہوئے راہب کے پاس ٹھہرتا تھا، اور جب واپسی اپنے گھر جاتا تھا تب بھی ٹھہرتا تھا۔ اب جب جاتا تھا ٹھہرتا تھا تو وہاں نجومی کے پاس دیر ہو جاتی تھی تو وہ مارتا تھا کہ دیر سے کیوں آئے، اور جب واپس آتا تھا گھر تب بھی ٹھہرتا تھا تو گھر والے پٹائی کرتے تھے کہ تم دیر سے کیوں آئے، لیکن اپنی یہ پٹائی اس نے پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھی، یہاں تک کہ مشرف با اسلام ہوا، دین حق کو قبول کیا، اور بادشاہ تک بات پھیل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس کو مار دو، پہلے کہا کہ اس کو ایک پہاڑ پر لے کر جاؤ، اور یہ قرآنی واقعہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات، یہ کوئی افسانوی واقعہ نہیں ہے، اصحاب الاخدود کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ تو اس کو لے کر گئے، لڑکے کو لے کر گئے پہاڑ پر، چوٹی پر، کچھ دیر کے بعد گزری، لڑکا اکیلا آ رہا ہے، اور جو باقی لے کر گئے تھے گرانے کے لیے وہ نہیں ہے۔ کیا ماجرا ہوا؟ اللہ نے ان سب کو تہس نہس فرما دیا، لڑکا واپس زندہ بچ کے آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ایسا کرو سمندر میں لے جاؤ اور غرق کر دو۔ سمندر میں لے کر گئے، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ پھر جو ہے واپس اکیلا آ رہا ہے، اور جو لے کر گئے تھے غرق کرنے کے لیے خود ہی غرق ہو گئے۔ اب اس کی سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آیا، تو عبداللہ بن تامر نے کہا کہ مجھے مارنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تیر یا نیزہ مارو اور اللہ کے نام سے مارو، اور یہ کہو کہ اس رب کے نام سے یا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مر جاؤں۔ چنانچہ ایسے ہی مارا گیا تو مر گیا، اور بادشاہ جب مر گیا اس طریقے سے تو وہ جو قوم تھی وہ پوری کی پوری مسلمان ہو گئی۔ جب پوری قوم مسلمان ہو گئی تو وہ بادشاہ کی ساری جو ترکیب تھی وہ الٹی ہو گئی۔ یہ کیا ہو؟ یہ تو ایک لڑکے کا معاملہ تھا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اس نے خندقیں کھدوائیں، آگ کی خندقیں، اور ان خندقوں کے اندر لوگوں کو ڈالا اجتماعی طور پر۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ جو آگ اس نے جلائی تھی وہ ان محلوں میں پھیل گئی جو بادشاہ کے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو فنا کر دی۔ ایک نوجوان، اللہ نے اس کی ایک استقامت کی وجہ سے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ اصحاب کہف کا ذکر الگ ہے اور اصحاب الاخدود کا ذکر الگ ہے۔